صاحب آپ بھی صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں ان کے لیے. پی ٹی آئی کی طرف وہ ملاقات کرنا آنا چاہ رہے ہیں, ان کو غصہ اس بات کا بہنوں کو, اور وہ غصے کے اندر بہت ساری چیزیں بول جاتی ہیں جو کہ اکثر اوقات انڈین میڈیا سے مشابہت رکھنے لگ جاتی ہے. حالانکہ شوکت یوسفزئی صاحب نے بھی فرمایا کہ ہماری آفیشیل سٹانس نہیں ہے وہ, لیکن بہنوں کی طرف سے بھی اس طرح کی بات آنا غلط ہے نا. آپ لوگ کیوں ایسا موقع فراہم کر رہے ہیں کہ وہ ایسی بات بھی کر سکیں؟ ملاقات کرائیں, کام ختم کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب ان کی ملاقات پچھلے سال مئی 2025 میں ہو رہی تھی تو اس وقت علیمہ خان صاحبہ جو ہیں جب وہ باہر آئیں ملاقات کر کے, تو انہوں نے جب جنگ چل رہی تھی تو جو انہوں نے فرمایا تھا آپ وہ چلائیں ذرا ٹی وی پہ, آپ کو اگر یاد ہے اس وقت بھی جو ہے انہوں نے جو باتیں کی تھی وہ پاکستان کے سٹانس کے خلاف تھیں, حالانکہ جنگ چل رہی تھی. تو یہ بات کہنا کہ کیونکہ ملاقاتیں نہیں ہو رہی اس لیے وہ کر رہے ہیں, یہ بات درست نہیں ہے. بات یہ ہے کہ فنڈامنٹلی تو ملاقات نہیں ہونی نہیں, ملاقات جو ہے وہ اس وقت ہوئے گی جب یہ اپنے کنڈکٹ کو ریویو کریں گے نا. کیونکہ کون, پی ٹی آئی یا پھر بہنیں؟ دونوں. کیونکہ پی ٹی آئی کا کنڈکٹ تو ٹھیک جا رہا ہے نا ابھی, وہ تو نسبتاً بہتر ہے, لیکن ملاقات کرا دیں سیاسی. لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے نا, آپ ان کو بہنوں کو پی ٹی آئی سے سیپریٹ نہیں کر سکتی. وہ اس وقت پالیٹکس ہی کر رہی ہیں, چاہے آپ جس کو جو مرضی نام دینا چاہیں آپ دے دیں, لیکن اس کا نام میرے نزدیک پالیٹکس ہی ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بہنیں جو ہیں وہ جو مرضی کہتی پھریں, وہ انڈیا کے حق میں جا کے انڈین چینل پہ بولنا شروع کر دیں, پھر اس کے امپلیکیشنز تو آئیں گے عمران خان صاحب پہ بھی اور ان کی پارٹی کے اوپر بھی. آپ اس سے جو ہے وہ بری ذمہ نہیں ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ بہنوں کو کنٹرول کر لیں تو پھر آپ لوگوں کی ملاقات کرانے کا راستہ ہموار کر دیں. دیکھیں پہلے تو ہو رہی تھی نا ملاقات, سارا کچھ صحیح چل رہا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ دیکھیں کورٹ کا آرڈر, آپ کو پتا نا سلمان اکرم راجہ صاحب نے بہنوں کے بارے میں کیا سٹیٹمنٹ دی؟ جی انہوں نے اس دن جو میں نے دیکھی سنی, اچھا خاصا انہوں نے کہا میں پارٹی چھوڑ دوں گا. مطلب اس کا مطلب یہ ہے نا کہ پارٹی نہیں اگری کر رہی بہنوں کے ساتھ, تو پارٹی کی ملاقات کرا دیں تاکہ وہ جو ایک گیپ ہے وہ پور ہو جائے. ہوگا نہیں نا یہ, آپ ان کو سیپریٹ نہیں کر سکتے نا. آپ یہ کہیں کہ 4 بندے اچھی بات کر رہے ہیں اور 5 بندے بری بات کر رہے ہیں, تو آپ اس طرح ہوگا نہیں. یہ تو پوری ان کی اپنی جو اسٹریٹجی رہے گا نا سینٹر صاحب. نہیں, وہ پھر ان کے لیے بڑا آسان ہے نا, ہم ان کی ملاقات کروا دیں, وہ باہر آ کے پھر وہی کریں جو پہلے کر رہے تھے. بات یہ ہے کہ کورٹ کا فیصلہ یہ کہتا ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے مگر بات سیاسی نہیں ہوگی. لیکن یہ کہتے ہیں ملاقات کروا دیں مگر ہم سیاست پہ بات کریں گے. تو بھئی پھر آپ یہ پک اینڈ چوز تو نہیں کر سکتے نا, آپ پورا فالو کر لیں یا نہ کریں. پھر انہوں نے یہ کہا کہ جی آپ عوام سے آگے پوچھ لیں کہ کتنی ان کی فیوریبل ہے. چیف منسٹر مریم نواز شریف صاحبہ نے کا ابھی ریسنٹلی سروے ہوا اور اس کے اندر ان کی فیوریبل ریٹنگ آئی بہت زیادہ, پریڈومنٹلی پنجاب میں ہوا تھا, لیکن وہ کلیئر انڈیکیشن ہے. پھر اس سے پہلے جو بائی الیکشنز ہوئے جس کے اندر 13 میں سے 12 یا 11 سیٹیں مسلم لیگ نون جیت گئی, یہ ساری کی ساری انڈیکیشنز ہیں جو یہ ڈیمونسٹریٹ کرتی ہیں کہ ہم پاپولر ہیں. ایک میں بات اور کر دوں, دیکھیں پاکستان کی انٹرنیشنل ریٹنگز اوپر جا رہی ہیں, دنیا جو ہے وہ حیران ہے کہ یہ ایک ملک کہاں سے اتنی تیزی سے ابھر کے سامنے آیا ہے. اس پہ پی ٹی آئی کو خوش ہونا چاہیے, یہ اس میں ہم سب کا فائدہ ہے. آپ نے وہ سرویز کی بات کی ہے, رانا ثناء اللہ صاحب ہیں آپ کے اپنے رہنما ہیں, سینئر رہنما ہیں, He's been the interior minister as well. انہوں نے کہا میں ان سرویز پہ بلیو نہیں کرتا, یہ سرویز بڑی جلدی مینیپولیٹ ہو سکتے ہیں. آپ بلیو کرتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر تو سروے میرے پروگرام میں کہا تھا انہوں نے, یہ سرویز کی مینیپولیشن ہوتی ہے اس میں وہ ٹھیک ہے. آپ کیوں ریفر کر رہے ہیں؟ نہیں, لیکن بہت سارے سرویز کی نہیں بھی ہوتی نا, جو آپ کی فیور میں ہوتا ہے اس میں نہیں ہوتی, اور جو آپ کی فیور میں نہیں ہوتا اس میں ہوتی. نہیں, میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جو سروے کر رہی ہے وہ کمپنی, اس کی اپنی کیا کہتے ہیں کیا سٹینڈنگ ہے, پھر اس کے حساب سے میں اس کو لیتا ہوں. کون سی کمپنی کا مانتے ہیں کون سی کمپنی کا نہیں مانتے؟ نہیں, جیسے یہ جو اپسوس ہے وہ یا یہ گیلپ ہے, یہ ان کے بائی اینڈ لارج ٹھیک ہوتے ہیں, بہت ساری دفعوں پہ نہیں بھی ہوتے, لیکن کون سی جگہوں پر نہیں ہوتے سینٹر صاحب؟ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ان کے سروے غلط ہوئے. وہ بعض اوقات تب ہوتا ہے جب ان کی فیور میں ہوتا ہے, پی ٹی آئی کی فیور. نہیں, اس طرح کی بات نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت دفعہ ان کے سرویز ٹھیک ہوئے ہیں, لیکن اس طرح بھی ہوا ہے ابھی بہت دفعہ نا بڑا ابہام ہے. لیکن وہ ہر دفعہ تو آپ ٹھیک ہو بھی نہیں سکتے نا, آپ کو کیا کہتے ہیں کبھی آپ غلط بھی ہو. یہ بڑا لکونہ چھوڑ رہے ہیں. میں اسی بات کا جواب بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ نے جو پوائنٹ ریز کیا نا اس کا جواب سینیٹر صاحب دینا چاہ رہے ہیں, اس کا جواب ذرا میں لے لوں, اس کے بعد میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں. جی مریم نواز شریف صاحبہ کو میاں نواز شریف صاحب کے سامنے گرفتار کیا گیا جیل میں, جو یہ کہہ رہے ہیں نا ان کو کمرہ قریب, آپ نے ان کو جان پوچھ کے تکلیف دینے کے لیے ان کے سامنے جو ہے وہ پکڑا, ان کو جیل میں ڈالا, اور ساتھ ہی جب ان کی وائف کی ایلمنٹ چل رہی تھی تو تب ان کو بات بھی نہیں کرنے دی. اور پھر میں آپ کو یہ بات بتا دوں, اور لیکن میں کوٹ لکھپت بہت دفعہ گیا میاں نواز شریف صاحب سے ملنے کے لیے, بہت دفعہ اس طرح ہوا کہ نہیں ملاقات ہوئی. اس طرح بھی میں ڈیٹ بھی بتا سکتا ہوں, 14 فروری 2019 کی آپ ڈیٹ نکال لیں. اس دن ہم لوگ ادھر گئے کوٹ لکھپت اور انہوں نے ہم سب کو باہر نکال دیا, نہیں آج ہم نہیں ملنے دیتے آپ کو. اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ کوئی بھی باہر آ کے
میاں نواز شریف کے نام سے بیان نہیں چلتا. میں اپنی بات کر لوں, کوئی اور اپنی بات کر لے, علیحدہ بات ہے. یہاں پہ تو عمران خان صاحب کی ٹویٹ آ جاتی ہیں, ان کے آرٹیکلز آ جاتے ہیں, اکنامک ٹائمز میں آرٹیکل چھپ جاتے ہیں, پتہ نہیں کہاں کہاں چھپ جاتے ہیں. یہ ایکچوئل پرابلم ہے نا. پھر آپ باقی جو قیدی ہیں ان کو بھی پھر یہ فیسلٹی دیں گے, وہ جہاں مرضی اپنے آرٹیکل پبلش کریں. وہ